جی چلیے ہم عدنان کو لے لیتے ہیں. آئی ہوپ یہ مسلم ہے. عدنان جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا اسٹریم میں. عدنان جی کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز بالکل. جی عدنان جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. بہت بہت سواگت ہے آپ کا عدنان جی. کیا آپ جی جی بتا سکتے جی ہیں جی ٹھیک. آپ کی علمی صلاحیت اور آپ کس مسلک سے آپ وابستہ ہیں؟ الحمدللہ کیوں نہیں جی، بتانا ضروری بنتا ہے نا، ہمارا حق بنتا ہے. جی کیونکہ بتائیے. یہ ہم جہاں پہ جائیں گے ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اللہ اور اس کے رسول 1,24,000 پیغمبر، تمام اولیاء کرام، جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول گزرے ہیں سب پہ ایمان رکھتے ہیں. آپ کس اللہ پاک کی 4 مسلک سے؟ کتابیں ہیں ان پہ ایمان رکھتے ہیں. سر جی میں نے کیا کیا آپ مانتے ہیں وہ نہیں پوچھا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کس فرقے سے آپ کا تعلق ہے؟ نہیں، فی الحال تو ہمارا فرقہ کوئی نہیں ہے، ہم عاشق رسول ہیں. عاشق رسول یعنی بریلوی ہے آپ؟ عاشق رسول ہے سر، بریلوی کا مطلب نہیں اس میں کوئی بھی آتا. میں ہم عاشق رسول کیونکہ کے جو ہمیں دعوے میری کرنے بات سنیں. والے ہیں نہ نہ، وہ ایک بریلوی منٹ کوئی دیکھیے. بات سنیں نا. میں بتاتا ہوں. ایک ایک منٹ منٹ جو بات سنیں نا. بات ہم، سنیں نا میری آپ. کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے الحمدللہ ہر جماعت سے ہمارا تعلق ہے. حافظ سعید صاحب جو ہمارا بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور اس کے بعد کون یہ حافظ جو سعید ہماری صاحب؟ بڑی جماعت ہے تبلیغی جماعت ہے، ہمارا ان سے بڑا اچھا تعلقات ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو اچھے دین کے لیے اچھا کام کرتے ہیں ہمارا اس میں مسلک ہے، اس میں ہمارا فرقہ نہیں ہے. ٹھیک نہیں ہے، جو لیکن فرقہ رکھتا محمد ہے. صاحب نے. عدنان جی ایک منٹ میری بات رکیے. ہاں جی ہاں دیکھیے جی، میں آپ ایک کو منٹ. شارٹ میں ایک بتاتا منٹ ہوں. آپ کی بات کا آپ مجھے تھوڑا سا بات کرنے کا موقع دیں گے؟ 1 منٹ آپ کو میں موقع دے رہا کیونکہ ہوں. جو بولنا آپ بول لیجیے. جی جی آپ کا بولیے. 1 منٹ اسٹارٹ ہو گیا ہے. جی جی سر، آپ بتائیں کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں نا بھائی. اچھا چلیے. لیکن آپ اپنا فرقہ نہیں بتائیں ٹاپک گے. آپ بتائیں. سر فرقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، میری جماعت ہے، میں فرقے سے نہیں تعلق رکھتا ہوں کیونکہ تو ہماری محمد جماعت ہے. ہم کون پہلی سی بات تو جماعت یہ، سے؟ کون سی جماعت سے آپ؟ ہماری جماعت ہے اہل سنت جماعت ہے. اور دوسرا ہم سید زادوں کے مرید ہیں. ٹھیک ہے، حضرت تو محمد مصطفیٰ صلی جتنے اللہ علیہ وسلم لوگ. آپ کی آل پاک میں جو ہے ان کے مرید ہیں، سید تاثیر حسین شاہ. چلیے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ بریلوی فرقے سے ہیں. آپ بھلے سے اس کو نہ تسلیم کریں، کوئی مشکل نہیں. کیونکہ یہ جو مرید اور پیر والا جو سسٹم ہے یہ سلفیوں کے نزدیک یہ سب باطل سسٹم ہے. بلکہ جو عاشق رسول آپ کہہ رہے ہیں سلفیوں کے نزدیک یہ اللہ کے رسول کی گستاخی ہے. تو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ بریلوی فرقے سے آپ کا تعلق ہے. اس کے لیے میں نے جب آپ عاشق رسول کا لفظ استعمال کیا تھا تبھی میں نے یہ چیز آپ سے الحمدللہ ہم پہلے. کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. آپ احمد رضا خان کو مانتے ہیں یا اشرف علی تھانوی صاحب کو مانتے ہیں؟ ہم دونوں کو مانتے ہیں. لیکن احمد رضا خان تو اشرف علی تھانوی کے اوپر کفر کے فتوے یہ سب لگاتے ہیں. وہ تو گمراہ مانتے ہیں. کئی آج بحثیں ابھی ہو تک میں چکی نے ہیں اس ان کے بارے میں پڑھا درمیان. نہیں ہے. آپ میں نے اس پڑھیے. بارے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں پڑھا ہے. جو احمد رضا خان کے ماننے والے ہیں وہ دیوبندیوں کو سلفیوں کو یہ گمراہ اور کافر تک بھی کہہ دیتے ہیں. گستاخ رسول کہتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا ہے؟ گستاخ رسول یہ کیسے اچھا ایک گستاخ رسول جو ہوگا جو جماعت والا جو فرقے والا وہ حق فرقے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی تو پرابلم ہے اچھا اسلام میں سر، بھائی. ایک منٹ سر، ابھی بات کر رہے ہیں ہم لوگ تو ٹائم ڈیفینڈ کر لیتے ہیں. آپ 2 منٹ میں مجھ سے سوال یعنی کہ جتنے بھی کرنا چاہیں، یعنی کہ آپ کے ہر سوال کا جواب الحمدللہ دینے کی میں کوشش کروں گا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے سوالوں پہ پورا اتر سکوں. ٹھیک صرف ہے آپ کوئی کے مسئلہ سوالوں نہیں. کی جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ مجھ میں ٹھیک ہے جتنی ہمت ہے، طاقت ہے، جتنا اللہ پاک نے مجھے علم عطا کیا ہے اللہ کے رسول کے صدقے، میں آپ کو اتنا بتا دوں گا. ٹھیک ہے. اور آپ رسول ٹائم کے ڈیپینڈ کر صدقے لیں. میں. 1 منٹ آپ بولیں گے، 1 منٹ میں بولوں گا. آپ ٹھیک ہے. دیکھ لیں. ٹھیک
ٹھیک ہے، بالکل میں آپ کو موقع دوں گا. این پول جی 100 روپیز کا کنٹریبیوشن، تھینکس الاٹ. ساحل بھائی نہ ہندو ہے نہ مسلم نہ کسی قوم اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، صرف انسانیت کی بات کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں. بالکل این پول جی نے اس سپر چیٹ کے ذریعے سے میرا پوزیشن کلیئر کر دیا ہے. اور ایک سپر چیٹ میں اور لے لوں، اس کے بعد ہم عدنان جی سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. سنجے ڈوبے جی ہے 400 روپیز کا کنٹریبیوشن، تھینکس الاٹ. رسول نے کئی ودواؤں سے نکاح کیا تو مسلمان کہتے ہیں کہ عورتوں کا پروٹیکشن دینے کے لیے ایسا کیا، پر خود کے فوت ہونے پر اپنی بیویوں کو ساری دنیا کا ماں بنا کر ان سے نکاح کا حق چھین کر گناہ کیا. سنجے جی میں آپ کو بتا دوں کہ میرا نیکسٹ ٹاپک یہی ہونے والا تھا، اس پہ ہی ہم ڈسکشن کرنے والے تھے اور آپ نے سپر چیٹ بھیج دیا ہے. تو سبھی لوگوں سے میں کہوں گا کہ نیکسٹ ٹاپک ہمارا اسی بات پہ ہونے والا ہے کہ محمد صاحب ایک ایگزامپل تھے اور انہوں نے اپنے آپ کے لیے تو کہلوا دیا کہ وہ کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن ان کی جو بیویاں ہیں ان کو سب کی امہات مومنات بنا دیا، مومنوں کی ماں بنا دیا، اور نہ ان سے کوئی شادی کر سکتا. تو اس پہ ہم اپنا اگلا اسٹریم کرنے والے ہیں. سنجے ڈوبے جی بہت بہت شکریہ چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے. چلیے عدنان جی، چلیے ٹاپک پہ آتے ہیں ہم. آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں صرف مسلمان مہیلاؤں کو ہی پردہ کیوں؟ تو آپ سے سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ پردے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں پردہ جو ہے وہ مسلمان عورتوں پہ یعنی اس کا حکم دیا گیا؟ عدنان جی. جی سر، اجازت ہے بولنے کی؟ جی بالکل اجازت ہے. جی سر، ابھی یعنی کہ پردے کے بارے میں آپ نے بات کی ہے کہ مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے. اس کی مطلب آپ کا سوال یہ ہے کہ پردے کا حکم کیوں، اس کا بینیفٹ کیا ہے یا اس کی وجہ کیا ہے؟ جی میں وہی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے. میں تھوڑا آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے. جی آپ کا سوال یہی ہے ابھی؟ جی میں نے کہا نا، جواب دیجئے. جی ٹھیک ہے، بالکل الحمدللہ ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ پردے کا حکم جو ہوا ہے، پردے کا حکم وہاں سے شروع ہوا تھا جہاں پہلے پردے کا حکم نہیں تھا. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یعنی کہ لوگوں کو اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی یعنی کہ پردے کا حکم نہیں ہوا تھا. تب بھی پردے کا حکم نہیں ہوا تھا. ابھی تک پردے کا حکم ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر مبارک میں جب آتے تھے تو آپ کو یعنی کہ شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ آپ یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو ماں ہے ان کے سامنے جب جاتے تھے تو آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ آپ نے پھر کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ حدیث مبارکہ میں یہ حضرت عمر فاروق کا یہ قول مبارک بھی موجود ہے اور حدیث مبارک میں بھی اس کا ذکر پورا موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے اس کا ذکر، کہ آپ نے کہا تھا کہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے آقا مولا کی جو بیویاں ہیں وہ باپردہ رہیں، یعنی کہ ان کے سروں پہ دوپٹے نہ رہیں. اسی وقت اللہ پاک نے آیت نازل کی تھی کہ اپنی بیویوں کو اے میرے نبی، اپنی بیویوں کو حکم دے دو پردے کا، کیونکہ میں نے ان کو ہر طرح کی گندگی اور غلاظت سے پاک کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو جی بالکل قرآن پاک میں یہ الفاظ موجود ہے نا. اس کے بعد یہ اس کی تفصیل جو ہے حدیث مبارکہ میں آتی ہے نا، پوری بخاری شریف میں اس کی تفصیل ہے جو، کیونکہ اس کے بارے میں نے تفصیل اس کی پوری
سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 آپ بتا رہے ہیں شاید. میں سر کیونکہ قرآن پاک پورا مکمل نہیں نہ پڑھا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں آپ کے سوالوں کے جواب پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ نہ میں عالم ہوں، نہ میں نہیں، حافظ آپ ہوں، نے نہ میں نے نادرہ میں قرآن پڑھا ہے. عدنان بھائی سنیے نا، میری بات سنیے. اب آپ نے اللہ کے جی جی نام سے، اچھا یہ جشن جی ہے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن، 100 روپے کا چڑھا ہوا میرے طرف سے بھی. اب میری بھی جنت میں گھر پکا ہو گیا انشاءاللہ، بے شک سونے کا گھر ملے گا. جشن جی کیونکہ بہت مجھے ٹھیک ہے. میری بات سنیں اچھا میں سر. نہیں سنیے ابھی میری بات. کیونکہ نہیں، آپ نے ایک منٹ عدنان بھائی، آپ نے ابھی ایک چیز کہی، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یہ کہا کہ ان کی جو بیویاں ہیں ان کو کیا کر دیا ہے، غلاظت سے پاک کر دیا ہے، سر بالکل ہے نا. میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ جی جی قرآن میں بالکل ہے نا؟ بالکل تو ہے. آپ نے کہا، ہاں آپ نے کہا ہے، اور جس آیت کو آپ ایز اے دلیل میں پیش کر رہے ہو، مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 آپ کوٹ کر رہے ہو. میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، اس میں وہ الفاظ مجھے نہیں دکھ رہے جو آپ دعویٰ کر رہے ہو. یہ دیکھیے کیا لکھا ہے، دیکھیے اسکرین دکھ رہی ہے جی عدنان جی جی، دکھ اسکرین رہی دکھ ہے. رہی ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے. یا جی جی دکھ ایھا رہی. النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers to bring down over themselves part of their outer garment that is more suitable, that they will be known and not be abused. And ever is Allah forgiving and merciful. اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کرے تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کرے. یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ کہہ رہے تھے. ایک منٹ سر، ابھی اسی تو بات کر رہا ہوں اسی جگہ پر. یہ جی سکرین آپ شاٹ یہی آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھیے ذرا، کیونکہ اگر کل آپ کی سکرین کا ٹائم ہوگا تو اس کا جواب اس کی حدیث مبارکہ اور پورا یعنی کہ پردے کے مطابق جتنے بھی یعنی کہ آیات مبارک موجود ہے یا سورہ پاک موجود ہے، یہ پوری تفصیل آپ کو کل یعنی کہ کل کے ٹائم پہ میں آپ کو پوری دیکھیے تفصیل آپ کو سنا بھی دوں گا، اور عدنان حدیث بھائی، مبارکہ بھی آپ کو پوری پیش کروں گا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ قرآن میں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ قرآن سے آپ کو ثابت کرنا ہے جو آپ نے دعویٰ کیونکہ کیا سر ہے، ورنہ آپ میری کو بات بولنا سنیں پڑے گا کہ سر. مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی. ہیلو ایکس مسلم جی، کیونکہ آپ کی سر آواز بہت سلو آ رہی ہے. ٹھیک ہے ابھی آ رہی ہے، کچھ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے ایکس مسلم جی. اچھا سر، ٹھیک ہے عدنان بھائی، آپ بولیے. کیونکہ ہم لوگ ایسے باتیں ایک دوسرے کے، یا تو ایک بندہ پہلے بول رہے یا میں بعد میں بول لیتا ہوں یا آپ بعد میں بول رہے، کیونکہ نہیں، بات میں نے جو ہے آپ سے لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم کس جگہ کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں نا. کیونکہ بالکل یہ کھچڑی پک نہیں، جائے گی بعد میں، پھر فائدہ کیا ہے؟ وہی لوگ سمجھیں گے کہ دونوں بیوقوف ہیں یا دونوں پاگل ہیں، یا وہ بالکل بندہ آپ کی پاگل ہے یا بات آپ پاگل ہیں یا میں پاگل ہوں. عدنان جی، آپ میری بات سے آپ سہمت کو ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ کوئی چیز دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل آپ کے ذمے ہے. اس چیز کو مانتے ہو آپ؟ الحمدللہ. کیونکہ ابھی میری ایک بات سنیں نا، کیونکہ میں نے ابھی آپ کا چینل دیکھا تھا، کیونکہ میں نے پہلے یعنی کہ آپ کا چینل نہیں چیک کیا، کیونکہ اس سے پہلے ہمارا ایک عدنان پروگرام چل بھائی، رہا ہے ختم نبوت فورم پہ. اچھا، آپ کوئی چینل سے میں ہے؟ نے کیونکہ نہیں کیونکہ میں چینل پہ نہیں ہوں، میں یعنی کہ ایک یعنی کہ چھوٹا سا اچھا، طالب آپ علم عالم ہوں. ہے کیا؟
اور یعنی کہ عدنان اپنی بھائی، تعلیم کے طالب علم ہوں، عالم نہیں ہوں۔ نہیں نہیں عالم نہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے مدرسے میں پڑھائی کی ہے یا کیا، کیسے؟ تاکہ لوگوں کو مدرسے پتا میں چلے نا پڑھا ہوں، کہ آپ، یعنی کہ تقریباً یہی کوئی، ہاں جی مدرسے میں الحمدللہ میں 2 سال تک پڑھا ہوں۔ 2 سال میں میں نے ٹھیک ہے صرف اپنا ایک یعنی کہ چھوٹا سا یعنی کہ تعلیم کا چھوٹا سا سلسلہ جو یعنی کہ جہاں تک میں پڑھ سکتا ہوں، جتنی مجھ میں ہمت تھی، یعنی کہ کچھ آپ کو پتہ ہے سلسلے کار ایسے ہوتے ہیں، ہمارا جو گھر کے مسائل ایسے تھے کہ ہم یعنی کہ زیادہ ٹائم نہیں دین کو دے سکے، ٹھیک ہے، تو لیکن ابھی 2 سال انشاءاللہ آپ، کوشش کر رہے ہیں دین کو ٹائم دینے کی۔ ٹھیک ہے، لیکن 2 سال آپ نے مدرسے جی میں جی باقاعدہ آپ نے پڑھائی کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس سے کافی فرق پڑ الحمدللہ جاتا جی ہے جی لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جی جی کہ آپ نے کہا کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو پاک کر دیا، اور جو آپ نے 2-3 الفاظ آپ نے کہے ہیں، میں نے کہا کہ مجھے تو وہ آیت کوئی نہیں پتا ہے، اور جو آیت آپ بتانا چاہ رہے ہیں اس میں وہ چیز نہیں ہے، تو آپ کے ذمے ہے کہ وہ اس آیت کو آپ لے کے آئے جس میں آپ نے جو بات کہی وہ ہو، ٹھیک ہے؟ ایک یہ ہوم ورک جی ہے جی آپ کے سر، لیے، آپ اس کو میں آپ نے ہوم آپ کو ورک دیجیے۔ جی جی سر، میں نے آپ کو وہی بات کہی ہے کہ آپ نے آیت مبارک پیش کی، کیونکہ ابھی تو فی الحال ٹائم بھی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی ہمارے جو استاد محترم ہیں وہ بھی آرام کر رہے ہیں، تو ادھر کا ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ میں نے آپ کو کہا ہے کل کا آپ ٹائم رکھ لیں، یہ آیت نہیں، کل مبارک، اور ہماری، آپ کے اور بھی سوال ہوں گے الحمدللہ، کل آپ کے اور کل بھی ہم، سوال ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل آپ ٹائم رکھ لیں، تقریباً سر جی، سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 8:30 بجے یا 9 بجے کا ٹائم رکھ لیں آپ۔ آپ سعودی عربیہ سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی میں سعودی عرب سے بھی بات کر رہا ہوں، پاکستان سے او، ہوں۔ اچھا، پاکستان سے ہے اور سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں، بہت زبردست عدنان بھائی۔ اچھا، میں صرف جی جی اتنا آپ کو بتا دوں کہ کل ہماری اسٹریم نہیں ہونے والی ہے، نیکسٹ اسٹریم آپ چینل کو جی سبسکرائب جی کر لیں، نیکسٹ اسٹریم جب بھی ہوگی کمیونٹی ٹیب میں آپ کو پتا چل جائے گا، اور اس ہوں میں آپ لا میں سکتے ہیں۔ اپنا واٹس ہم ایپ نمبر آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، نہیں، ہم واٹس ایپ میں نمبر نہ اپنا لیتے ہیں، واٹس نہ ایپ نمبر دیتے شیئر ہیں، کر دیتا ہوں۔ نہیں، چلیں آپ چینل کو سبسکرائب کر لینا، آپ کو پتا چل جائے گا، یا آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں xmuslimindian@gmail.com کیونکہ پر۔ ہوں ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں ورنہ وقت بہت ضائع ہو جائے گا۔ ہاں جی جی آپ بات آگے بڑھائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ اس میں مسلمان عورتوں کے لیے اور جو محمد صاحب کی بیویاں ہیں اور بیٹیاں ہیں ان کے لیے یہ پردے آپ کا نے آیت حکم پیش کی نہیں ہے، یہ آپ نے ہے۔ آیت پیش کی ہے، اب میں آپ کو پردے کے مطابق پوری آیات یعنی کہ سورۃ مبارکہ میں جتنا موجود ہے عورتوں کو پردے کے بارے میں اور نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں اتنا بھی نہیں نہیں، موجود ہے، میں آپ کو پورا عدنان طریقہ جی، کار کل۔ آپ آپ ان شارٹ مجھے بتائیے، جہاں پہ اعتراض ہوگا میں خود آپ سے دلیل مانگ لوں گا۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا جی کہ جی پردے بالکل، کی وجہ کیا ہے، ہاں، پردے کی وجہ کیا ہے وہ بتائیے۔ جی میں نے آپ کو وہی بتایا ہے نا کہ پر حکم آپ کے گھرانے کو اللہ پاک نے کیا تھا، پردے کا حکم نبی پاک نے نہیں کیا، اللہ پاک نے ان کو کہا کہ یہ حکم آپ دیں ان کو۔ ارے عدنان بھائی، میں پوچھ رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے، کیوں دیا گیا، کیوں اتارا گیا پردہ؟ آپ کے سامنے آیت ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن آپ پڑھ نہیں پا رہے شاید۔ پردے کی وجہ کیا ہے، اور کیا صرف محمد صاحب کے گھر والوں کے لیے تھی یا باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ باقیوں کے لیے بھی یعنی کہ ہوا ہے نا پردے کا حکم، جب پہلے گھر سے شروع کیا اللہ پاک، اللہ کے رسول نے، اللہ پاک نے پہلے ان کو ان کے گھر سے پردہ شروع کیا، تاکہ ایسا نہیں جو ہے، وہ ادھر کے اٹھ پٹاگ لوگ ہیں، میری بات سنیں ایک نہیں منٹ، عدنان بھائی، آپ کی بات غلط آپ ہے، یا تو مجھے بات کرنے دیں یا تو آپ خود بات کر لیں پہلے، کیونکہ لیکن بات کے آپ اندر اگر بولنا غلط ہے، بات، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ نے جو کہا کہ صرف گھر والوں کے لیے ہے یا پہلے گھر والوں سے شروع ہوا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، قرآن کی جو آیت ہے اس میں ایک ساتھ اترا ہے، اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو، سب ایک ساتھ ہے۔ آپ بول رہے ہو کہ پہلے گھر کا شروع کیا بعد میں پھر مسلمان عورتوں کو کیا، تو آپ غلط بولو گے تو میں کیسے سن لوں؟
سر میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ آپ نے جب بات کی تو میں نے آپ کو کہا کہ اس کے مطابق میں آپ کو یعنی کہ آپ سکرین اپنی جب بھی شروع کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، 2 دن کے 3 دن کے اندر جیسے بھی آپ شروع کریں گے، کیونکہ میرے پاس تو یعنی کہ آپ کو بتایا کہ ٹائم ایسے ہوتا ہے، کب رات کے وقت زیادہ فری ہوتا ہوں، دن کے وقت کم فری ہوتا ہوں، اور اچھا میں ایک آپ کام کو اس کرتے کے ہیں، مطابق میں پوری آپ تفصیل کو پیش کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں اصل میں آپ کے پاس ابھی وہ شاید ریفرنسز نہیں ہے جس کی بنا پہ آپ معذور ہے ابھی کے لیے، ٹھیک ہے، میں چلیے میرے پاس جو ہے میں وہ پیش کر دیتا ہوں، آپ کی کیا سمجھ ہے وہ بتائیے، میری جو سمجھ ہے نہیں، آپ جو نہ پیش کریں، کیونکہ آپ نہ پیش کریں اپنی سمجھ سے، کیونکہ آپ کی سمجھ سے پیش کرنے سے میں نہ میں قرآن کی مانوں آیت گا، پیش نہ کر میں رہا آپ ہوں، کی بات پہ یقین کروں گا۔ میں دلیل آپ سے نہ پیش پیش کروں گا کریں آپ نا، کو، تو نہ آپ نہ پھر آپ کیوں نہ جوائن پیش ہوئے؟ کریں نا، میں آپ کو پیش کروں گا نا، انشاءاللہ میں آپ کو پیش کروں گا، پھر اس پہ بات تو ہوگی، کیونکہ تو آپ جب مانتے نہیں ہیں اللہ پاک، جب آپ اللہ پاک کو نہیں مانتے پھر اس کی کتاب کو ماننے یا نہ ماننے سے آپ کو کوئی، ہمیں آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ عدنان بات میں جی، آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو آیت پیش کی اس کو میں آپ کو پیش کروں گا انشاءاللہ، جس دن بھی آپ اپنی سٹین کریں گے، اور سننے والے لوگ تو بھی یہ ابھی سن رہے آپ ہیں، کے پاس جتنے بھی مطلب لوگ ابھی آپ ابھی سن رہے ہیں عدنان بھائی مطلب ابھی ابھی فی کے لیے الحال میرے ایز آف، پاس۔ تو یار پریپئر کر کے آ جاتے نا، اتنا وقت آپ نے لے لیا، ہم کسی اور کو موقع دے دیتے، سر میں نے آ آپ کے کو آپ پہلے کیا بولتے کہا کہ میں کہ نہیں، تو آپ ڈسکشن پہ اتر گئے نا جناب۔ اچھا ایک کام کریے، ابھی مطلب میں جو پیش کروں گا قرآن اور حدیث جو ہے وہ آپ کو نہیں دیکھنا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو؟ بالکل نہیں۔ اچھا چلیے، ہمارے عدنان بھائی کو وہ نہیں دیکھنا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، حالانکہ میں اپنے طرف سے کچھ نہیں پیش کرنے والا تھا، میں قرآن اور حدیث ہی پیش کرنے والا تھا، لیکن یہ نہیں دیکھنا ہے ان کو، کم سے کم آپ حوالہ لے کے چلے جائیے تاکہ آپ اس پہ ریسرچ کر سکے، کیونکہ میری بات ثابت کرنے کے جی لیے جی، مجھے تو آپ حوالہ، میں دلیل نے بھی، آپ کو یہی کہا کہ آپ نے آیت مبارکہ پیش کر دی ہے، اس کا میں آپ کو یعنی حدیثیں کہ بھی ہے میرے پاس، پوری تفصیل جو ہے آپ کو پیش کر دوں گا انشاءاللہ تو میں اس کے حدیثیں بھی بتا مطابق۔ دوں کون کون سی حدیثوں کی بنیاد پہ میں نے یہاں پہ اسٹریم رکھا ہے، اس پہ بھی آپ اسٹڈی کر ہاں کے آ جی جائیں گے؟ جی جی، کیونکہ چلیے ہاں ہاں جی جی، کیونکہ لے لیجیے، بات یہی ہے نا لے کہ لیجیے، آپ کی بات سے نوٹ ہم ڈاؤن بات کر کر رہے ہیں لیجیے، نا۔ نوٹ ڈاؤن کر جی لیجیے، جی ٹھیک ہے، سورہ جی سورہ نور، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31، جی جی، آیت نمبر 31 سورہ نور۔ ٹھیک ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر جی، 33 آیت نمبر 59، آیت نمبر 59۔ ٹھیک ہے، اور اس کی جو تفسیر لکھی گئی ہے تفسیر ابن کثیر میں، وہ تفسیر بھی آپ دیکھ لینا، ٹھیک ہے، جی جی صحیح جی مسلم، جی صحیح مسلم حدیث نمبر 3500، جی صحیح بخاری حدیث نمبر 146، جی صحیح بخاری حدیث نمبر 6240، جی صحیح بخاری حدیث نمبر 4795، جی سنن الکبریٰ البہقی کی جی والیوم جی 2 پیج نمبر 227، جی 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 ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جی جی مصنف ابن ابی شیبہ جی جی والیوم 2 پیج نمبر 41 اور حدیث نمبر 6236، جی ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو حوالے دے دیے ہیں، جی جی ہاں آپ اس پہ اچھے سے تحقیق کر کے آئیے، اور آپ نیکسٹ ٹیم ہمارا موسٹلی جو اوپن لائف اسٹریم ہے وہ ٹیوزڈے جی اور فرائیڈے انڈیا ٹائم 9 بجے کے حساب سے ہوتا ہے، تو آپ اس پہ تیاری کر کے آئیے، پھر انڈیا آپ ٹائم مجھ سے 9 بجے، ڈسکشن کر سکتے ہیں، نائٹ ٹائم یا ڈے ٹائم؟ 9 نائٹ بجے ٹائم یا رات کو، مارننگ ٹائم پہ؟ جیسا ابھی چلتی انڈین ٹائم پہ؟ ہے رات کے 9 بجے، انڈین جی ٹائم پہ؟ انڈین ٹائم پہ؟ جی صاحب، میں یہی آپ سے پوچھوں،
ہاں اچھا تو مجھے ٹھیک آپ ہے سے ایک سوال کرنا ہے بس، کیونکہ زیادہ نہ مجھے آپ سے صرف ایک نہ ہی نہ سوال کرنا نہ ہے، نہ عدنان جی صرف ایک اب ہم سوال، ایک سوال نہیں سنو آپ نے، نہیں میں نے آپ سے صرف نہیں ایک سوال کرنا ہے بس، اس کے بعد نہیں میرا کوئی سوال نہیں، کوئی ریفرنس نہیں، آپ کو جواب دینا اچھا لگے آپ دیں، نہ جواب ٹھیک دینا ہے اچھا چلیے لگے آپ کی اپنی مرضی، سننے ٹھیک ہے والے آپ سوال آپ کی بات بھی آپ سن لیں گے۔ آپ سوال ایک کر لیجئے اور وہ میرے اوپر ہے کہ مجھے جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے بولیے۔ جی جی، آپ نے اسلام کیوں چھوڑا؟ ٹھیک ہے ہو گیا سوال آپ کا؟ بس اتنا۔ ٹھیک ہے میرے اس چینل پہ جو سب سے پہلا 2 ویڈیو ہے اس میں میں نے تقریباً ایک ویڈیو 30 منٹ کا ہے، ایک ویڈیو تقریباً 25 منٹ کا ہے، آپ اس کو جا کے دیکھیے، میں نے تفصیل سے پورا بتایا ہے کہ میں نے اسلام کیوں چھوڑا ہے، آپ اس پہ دیکھ لیجئے کیونکہ ابھی میں 1 گھنٹے کا لیکچر نہیں دے سکتا ہوں، تو اسی چینل پہ آپ کو نہیں نہیں سب سر، سے میں پہلا نے صرف ویڈیو آپ سے سوال پوچھا، کیونکہ ویڈیو نہیں، میں نے دے دیا ویڈیو میں کیونکہ ویڈیو دیکھنے کا میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ نہیں تو ہمارے میرے پاس اور پاس بھی بہت سارا کام ہوتا ہے۔ تو میرے پاس ابھی آپ 1 صرف گھنٹہ مجھے بتانے کا سنیے صرف 5 دیکھیے آپ نے منٹ، کہا تھا ایک آپ گنتی کے نہ نہ 5 نہ منٹ پہ بات کر لیں، 5 نہیں منٹ صرف نہیں نہیں ہمارے لیے 5 عدنان منٹ پہ بات کریں، یا آپ عدنان 3 منٹ بھائی کر لیں، آدھا ٹائم ختم عدنان کر لیں، آدھا عدنان ٹائم آپ بھائی ختم کر لیں ہماری طرف سے۔ عدنان بھائی دیکھیے سننے کا مادہ رکھے، میں کہہ رہا ہوں آپ نے مجھ سے جی کہا تھا کہ ایک سوال میں صرف کروں گا، آپ کو جواب دینا ہے نہیں دینا ہے یہ آپ کی مرضی، ٹھیک ہے یہ بھی کہا تھا، میں نے آپ کے سوال جی پہ میں جی نے جواب دے دیا کہ میں نے آلریڈی اس پر ویڈیو بنایا ہے اور تفصیل سے بنایا ہے اور اس میں نے سب پوائنٹس بتائے ہیں جس کی بنیاد پہ میں نے اسلام کو چھوڑا ہے، تو آپ وہ دیکھ لیجئے، آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس بھی ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں 1 گھنٹے کا بھاشن دوں اس چیز پہ اگین، ہے نا؟ تو آپ ویڈیو دیکھ لیجئے، تھوڑا حوصلہ یعنی کہ رکھیے۔ آپ ابھی میری بات سنیں، آپ ابھی یعنی کہ رام جواب سنگھ دینے جی کے حالت میں نہیں ہے، یعنی کہ رام آپ سنگھ جواب جی دینے کی حالت میں نہیں ہے، ایک کیونکہ منٹ آپ بات کو گھما کے سیدھا میرے اوپر ہی پھینک دیں گے تو نہیں اس سے ہمارا یعنی کہ میرے ٹاپک، دل کو تسلی نہیں نہ ہوگی۔ ارے بھائی آج کا ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے عدنان بھائی، میں نے آپ کو اتنا موقع دیا، ہوں آپ نے لاسٹ میں بولا کہ میں آپ کے حوالے نہیں، میں یہ سب سٹڈی کر کے آؤں گا یا دیکھ کے آؤں گا، میں نے وہ بھی مان لیا، اس کے بعد آپ کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ رام سنگھ جی آپ پلیز اسٹوڈیو کو چھوڑ دیں، ایڈم سیکر جی کو جوائن ہونا ہے، اور ساحل فین جو یوزر ہے ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ دکھا رہا ہے، آپ بھی اسٹریم چھوڑ دیں، ایڈم جی کو جڑنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، اسٹوڈیو فل دکھا رہا ہے، آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے۔ اچھا رام سنگھ جی نے چھوڑ دیا ہے، ایس کے جی ہم نے آلریڈی آپ کو موقع دیا ہے اور کئی دیر تک آپ سے بات کی، تو آپ بھی پلیز ٹیم کو چھوڑ دیجئے، ہم پھر سے موقع نہیں دینے والے آپ کو، کیونکہ جب آپ کو موقع دیا گیا تھا تب آپ نے اس کی قدر نہیں کی اور آپ نے ڈسکشن نہیں کیا اس بارے میں، تو پلیز آپ اسٹریم چھوڑ دیں۔ عدنان جی آپ کا بہت بہت شکریہ، میں انتظار کروں گا کہ جی آپ سر، ان سارے حوالوں پہ آپ تحقیق کر کے اور ڈیٹیل اس میں لا کر آپ ہم سے ڈسکشن کریں گے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایڈم جی جی ضرور اللہ آپ کو پاک کے کچھ حکم ایڈ سے۔ کرنا ہے؟ اچھا یہ میں تھوڑا سا اسٹریم نہیں دیکھ رہا تھا، یہ عدنان بھائی اس آیت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی آیت پیش کرو گے مجھے نہیں دیکھنا ہے، میں اس پہ پہلے اسٹڈی کر کے آؤں گا، اس کے بعد آپ سے گفتگو کروں گا۔ عدنان بھائی کس سے اسٹڈی کریں گے آپ؟ کس اسکالر کی اسٹڈی کریں گے؟ میں اپنے استاد محترم سے اسٹڈی کروں گا نا اس بارے میں۔ سر استاد محترم کس کو مانتے ہیں؟ قرطبی ہمارے کو جو مانتے ہیں؟ علماء ہے، کس عالم کو ایک مانتے ہیں؟ منٹ، ہمارے جو استاد محترم ہے جناب ان کا نام ہے مفتی محمد سفیان، اچھا وہ تو ہے نا، وہ تو مفتی ہمارے ایک محمد اور سفیان ہے استاد نا۔ ہے، سر میرا ہمارے ایک سوال اور ذرا، استاد ہے قاری سوری عمر فروق۔ جی جی، میرا سوال ذرا فرق ہے، اگر آپ سمجھ سکیں میرے سوال کو۔ آپ کے جو استاد ہیں یہ کن ارلی اسکالرس کو مانتے ہیں؟ دیکھیں یہ خود تفسیر رائٹر تو نہیں ہے نا، یہ تو کسی نہ کسی تفسیر رائٹر کو مانیں گے نا، کسی ارلی اسکالر کو مانیں گے، تو وہ کس کو مانتے ہیں ذرا آپ یہ بتانا پسند کریں گے مجھے؟
کہ آپ کو نہیں پتا؟ اگر نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں پتا اگر آپ کو تو نہیں آپ بات کر رہے ہیں, آپ بات کریں, کیونکہ اب کیا یعنی کہ کس کو کیا مطلب, آپ کی بات کرنے کا کیا مطلب, مجھے بات کرنے کا آپ کا مطلب تو سمجھ میں آئے نا. جی جی میں یہی مطلب کس پوچھ رہا کو ہوں, کیا مطلب, میں یہی پوچھ رہا ہوں, یہ جو آپ کے استاد محترم ہے جو آپ کو پڑھائی کرواتے ہیں, یہ کس ارلی اسکالر جی کی تفسیر کو مانتے ہیں, کس کو جانتے ہیں, کس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کس کے بارے میں کہتے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ جب بخاری آپ کے مسلم شریف, بخاری شریف کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ترمذی شریف کو بھی مانتے ہیں, بخاری شریف کو بھی مانتے ہیں, مسلم شریف کو بھی مانتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہماری اور بھی بزرگان دین کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب کو مانتے ہیں, اور اللہ پاک کی چاروں کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں, قرآن پاک کو مانتے ہیں, یعنی کہ ہمارے استاد ہے تو یعنی کہ ان کے ایمان کی تو ہم یعنی کہ گواہی دیتے ہیں کہ ایک سمجھ لے کے ہم سے بھی زیادہ, ہم تو بہت اچھا چھوٹے یعنی کہ کیڑے کی طرح ہے نا, وہ تو بے ہم سے شک. بھی بہت بڑے ہیں نا, تو اچھا یہ جو ان کا تو قرآن پھر کی, جی جی, آپ کو پاکستان میں, چونکہ آپ پاکستان سے ہیں رائٹ؟ الحمدللہ پاکستان سے ہوں. اچھا اچھا سر ایڈم, یہ, جی ایک سپر چیٹ لے لوں, دو جی جی اجازت ہے پلیز, تو. جی پلیز. بھرت جی ہے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن, تھینکس الاٹ بھائی. عدنان بھائی کو نیند نہیں آئے گی آج, کافی ٹرانسفارمیشن اسٹارٹڈ فار ہم ٹوڈے آن ورڈ, سون ہی ول بی کافر. ساحل بھائی راکس. نہیں دیکھیے وہ ان کو پورا موقع دیا جانا اس چاہیے. بات پہ میں بات کرتا ہوں چھوٹی سی, اس نہیں بات پہ میں چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں, کیونکہ بھائی نے کہا ہے کہ مجھے نیند نہیں آئے گی, تو یہ حقیقت بات ہے, ان کی بات نہیں, یہ انہوں نے بات حقیقت کی ہے. مجھے خدا کرے کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ مجھے 4 دن تک بھی نیند آئے, کیونکہ یہ سٹریم میں نے تو جب سنی ہے تھوڑی سنی ہے نا, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ باتیں سن کے مجھے خدا نہ کرے کہ مجھے نیند نہ آئے 4 دن, کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے نا ان چیزوں کو سننے کا قائل ہی نہیں ہے. ہمارا جو لیکن وہ اندر کا دل ہے نا وہ پھٹ جاتا ہے. میرا جو دل ہے نا, کیونکہ جیسے اے ایس کے بھائی کے صاحب کے جیسے بات ہو رہی تھی اور بھائی صاحب نے جیسے بات کی, ہمارا جو دل تھا وہ اندر سے کٹ گیا تھا ایک دم, مطلب سمجھ لیں کہ کسی نے اندر اس کے کوئی چیز مار دی ہو, توڑ دیا. پھر ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے نا, کیا کریں, پھر ہم بھی مجبور ہیں کسی کے ہاتھوں, کہ ہم ایک دم تو کسی کے اوپر مجبور ہے نا, ہم بھی ہم مجبور تھے, اس لیے ہم, کیونکہ ہم آمنے سامنے نہیں ہے نا. اچھا عدنان ایک سیکنڈ یار, اچھا ایک سپر چیٹ لے لوں, اس کے بعد کنٹینیو کرے گا ایڈم. ویرل پٹیل جی ہے, بہت بہت سواگت. فرسٹ آف آل ویرل پٹیل جی, آپ آج وقت ملا, آپ آئے اسٹریم میں. 4.49 pound کا کنٹریبیوشن, تھینکس الاٹ. ہی ہیز میڈ ویڈیوز آن وائی ہی لیفٹ اسلام, واچ دوز ویڈیوز. عدنان بالکل میں نے یہ میسج ان کو دے دیا ہے. یس ایڈم یو کین کنٹینیو. جی آپ کو یار یہ لاسٹ ٹائم ویڈیو میں دکھایا تھا کہ یہ عمر, صحیح بخاری کی, صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں عمر نے آواز دی تھی محمد کی وائف کو, سودا کو, اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے. میں دوبارہ وہ دکھا دیتا ہوں, لیکن وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. اس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی. اچھا یہ جب آیت نازل ہوئی, اس آیت کو عربی میں یدنین علیہن کے الفاظ کا کیا مطلب ہے, یہ تفہیم القرآن میں بتایا گیا ہے. اچھا یہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, ذرا اس چیز کو سمجھیے گا کہ شٹل کوک برقع جو ہے وہ اسلامک ہے. اچھا آپ کی طرف جو ہے نا نوائز بہت ہے, اگر آپ میوٹ کر دیں جب آپ نہیں بول رہے تو بڑا اچھا رہے گا. عدنان صاحب تھینک یو. اچھا یہ کہتے ہیں جی اصل الفاظ ہیں یدنین علیہن من جلابہن. جلاب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں, اور ادنا کے اصل معنی ہے قریب کرنے کے اور لپیٹ لینے کی. مگر جب اس کے ساتھ الا, عین زبر لام یا کھڑی زبر کا صلہ آئے تو اس میں اخرا یعنی کہ اوپر سے لٹکا لینے کے مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. موجودہ زمانے کے بعض مترجمین و مفسرین مغربی مذاق سے ملعوب ہو کر اس لفظ کا ترجمہ صرف لپیٹ لینا کرتے ہیں تاکہ کسی طرح چہرہ چھپانے کے حکم سے بچ نکلا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصود اگر وہی ہوتا جو یہ حضرت بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ یدنین الیہن زیر کے ساتھ فرماتا. جو شخص بھی عربی زبان کو جانتا ہو کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ یدنین علیہن زبر کے ساتھ کہ معنی محض لپیٹ لینے کے ہو سکتے ہیں. مزید برآں من جلابہن کے معنی یہ ہیں
اور زیادہ مزے ہیں. ظاہر یہی کہ من تعین کے یعنی کہ چادر کا ایک حصہ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ لپیٹی جائے. اچھا اس کو کس طریقے سے بیان کیا؟ یہ عبید کے زمانے میں انہوں نے جواب دیا. انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی, اسے اس طرح اوڑا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی. ابن عباس بھی قریب قریب یہی تفسیر کرتے ہیں جو ان کے اقوال ابن جریر, ابن حاتم اور ابن مردویہ نے نقل کی ہیں, اور ان میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. آنکھیں یا ایک آنکھ, یہ اس کے اوپر اعتراض ہے. سر اب جب آپ اس طریقے کا ریفرنس دیکھتے ہیں, قرآن کی آیت کو عربی کو تفہیم ہے, یہ عربی کی تفہیم ہے, اس میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک عورت پاخانہ کرنے, یورن کرنے جا رہی ہے اپنا سر نیچے رکھ کے, obviously اس کو عمر جیسا اچھا شخص, صحابی محمد کے اتنے قریب, اپنے دوستوں کے درمیان کھڑے ہو کے آواز کسا, اور پھر وہ محمد کے پاس آئی اس کی بیوی, تو محمد نے کہا جی اللہ میاں نے یہ والی آیت دے دی ہے, اپنے آپ کو ڈھانک لو. عمر کو نہیں کہا کہ اپنی نظریں نیچی رکھو, ٹھیک ہے, عمر کو نہیں کہا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی, بلکہ عورتوں کو کہہ دیا, تمام مسلمان عورتوں کو کہہ دیا کہ اپنا آپ ڈھانپ لو سر سے لے کے پاؤں تک, اپنی آنکھیں صرف چھوڑ کے, تاکہ تمہیں نظر آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ گر جاؤ. تو بھائی ایسے چیز کے دوران آپ نے اپنے اسکالر سے کیا لینا ہے؟ آپ کو جون سا اسکالر چاہیے میں یہاں پہ کھڑا ہو کے دکھاتا ہوں, جو آپ کے یہاں کے آج کل کے ٹیچرز ہیں وہ آپ کو اور کیا دکھائیں گے جو میں دکھا رہا ہوں. چاہیں چلے سر, آپ کا یعنی کہ بات آپ کی مکمل ہو چکی ہے. سر میرا خیال ہے کہ میں نے مکمل کر دی ہے. اگر آپ سن رہے ہوتے تو آپ کا یہ کوشچن نہ نہیں ہوتا کہ آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے. اگر آپ سن رہے ہوتے نہیں تو یہ آپ نہیں, کا کوشچن نہ ہوتا. کیونکہ ایک منٹ کیونکہ ہمارے جو استاد ہیں انہوں نے ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ پہلے دوسرے کی بات سننی چاہیے, اچھی طرح اس کی بات سن کے, کیونکہ دلیہ نہیں بنانا چاہیے بات کا, کیونکہ آپ بات کریں گے میں کروں گا بیچ میں, پہلے ان کی بات تسلی سے سننی چاہیے, پھر ہم اپنی بات کریں گے. جی کیجیے کیجیے. ہاں, یعنی کہ اب بات کرنے کا بھی تھوڑا بندے کو یعنی کہ سکون بھی ہوتا ہے اور تھوڑا مزہ بھی رہتا ہے اس بات میں, کیونکہ بندہ جب بات کر رہا ہوتا ہے, کوئی اپنی بات جب بندہ ریپیٹ کرتا ہے تو اس کو یہ لگے کہ یعنی کہ اس کی بات سننے والے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. سر جی آپ بات کیجیے نا, دیکھیں نا, بات شروع کیجیے اپنی. جی, کیونکہ پردے کا حکم عورتوں کا ہے, اور سب سے پہلے مومن مردوں کو کہا گیا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. ابھی آیت مبارک میں موجود ہے, اور آپ نے لگتا ہے یہ نہیں پڑھا ہے ابھی تک. نہیں میں نے بالکل پڑھا ہے, اور میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا ہے کہ عمر نے جب یہ حرکت کی کیونکہ اس وقت نہ محمد نے پہلے عمر کو کیوں نہیں کہا, اس وقت محمد نے عمر کو کیوں نہیں کہا پہلے کہ مردوں کو اپنی آنکھیں نیچی رکھنی چاہیے, اس وقت عمر کو کھلی چھوٹ کیوں دی رکھی کہ ہاں تم نے سودا کو آواز کسی ہے, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, عورتیں تم اپنے آپ کو پردہ کرو. سر دیکھیں میں نے اس کا آنسر آپ کو پہلے دے دیا ہے, تو آپ مجھے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں تو پھر اچھی بات نہیں ہے نا میرے بھائی. کیونکہ پہلے میں نے آپ عدنان کو جی, عدنان جی پیش کیا ہے, کیونکہ آپ دیکھیے نے بات کی ہے کہ جی پہلے مردوں کو کیوں نہیں کہا گیا, کیونکہ یہ آیت عدنان مبارک جو قرآن پاک کی آیت عدنان اتری ہے بھائی سب سے پہلے مردوں کو کہا گیا ہے. عدنان بھائی سنو نا میری بات. اصل میں نا دیکھو, جو چیز پہ اعتراض نہیں ہے اس کا آپ جواب دو گے نا تو وقت ضائع ہوگا, ٹھیک ہے. جو چیز کا اعتراض ہم کرتے اس کا جواب دے دو گے نا تو وقت ضائع بھی نہیں ہوگا اور لوگوں کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو جائے گی. ایڈم نے جو آپ یہ سے بات آپ نے سوال بالکل کیا ٹھیک ہے, ہے. ہاں جو اعتراض کیا اس کا جواب دو. عمر کے تعلق سے جو اعتراض ایڈم نے کیا ہے آپ اس کا جواب دے دو. ہم کو پتا ہے کہ قرآن میں مردوں کے لیے آیت اتری ہے کہ اپنی مسلمان مردوں کے لیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرے, ٹھیک ہے, اس پہ ہم نے اعتراض نہیں کیا ہے. ہم نے جو عورتوں کے لیے پردے کی آیت اتری اور اس کے بعد عمر کا جو طریقہ تھا سودا کو لے کر, اور محمد صاحب کا جو رویہ تھا عمر کو نہیں ڈانٹنے کا, اس پہ آپ کا کیا جواب ہے آپ وہ بتائیے. اس سے پہلے بھرت جی ہے 200 روپیز کا کنٹریبیوشن. ساحل بھائی, your channel has started boiling the ocean of Islam. Soon the block mind of such innocent Muslims with good heart will become clean and clear and they will become काफी soon. Thanks a lot بھرت جی کنٹریبیوشن کے لیے, اور ہم اپنی محنت کر رہے ہیں.
پر یہ ہے کہ کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے ہمارا. ہم اچھے طریقے سے احسن طریقے سے ہم اپنے اعتراض کو رکھیں گے اور اپنے مہمان کو یا اپنے کالر کو جواب کا بھی موقع دیں گے. بس بات اتنی سی ہے کہ آپ کو اعتراض کا جواب دینا ہے, آپ کو یہاں وہاں کی باتیں نہیں کرنا ہے. جی عدنان جی, جو اعتراض کیا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے. جی میں آپ کو بات وہی کر رہا ہوں کہ یعنی کہ لگتا ہے کہ یعنی کہ میری بات کیا کسی کو ادھر جلدی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یعنی کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے میری بات لوگ سمجھیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بات سمجھ آ رہی ہے. یہ جو ہمارے وہ بھائی ہیں, انہوں نے جو پیش کیا ہے عربی میں, یہ حدیث مبارکہ کا یعنی کہ ہے, میں ان سے یہ تھوڑا نہیں سر, یہ پوچھ لوں. قرآن کی آیت ہے, قرآن 33:59 کی آیت یدنین علیہن کے اوپر تفہیم ہے عربی کے حساب سے. اٹ از ناٹ حدیث, یہ حدیث کی بات نہیں کر رہا, یہ میں آپ کو قرآن کی آیت کا ریفرنس دیا ہے. آیت مبارک کتنے نمبر ہے اور کون سی سورہ میں, اور آیت مبارک کتنے نمبر ہے؟ یہ جو بھائی اور دکھا رہے تھے, یہ جو بھائی دکھا رہے تھے آپ جی کو میرے آنے سے پہلے سورہ 33:50. احزاب جی جی سورہ نمبر 33 جی آیت نمبر 59. جی تو تفسیر ابن کثیر, تفسیر ابن کثیر کھول لیجئے سر. جی یہ میں نے دیکھیں, آپ میں سے وہی پوچھا ہے, تفسیر ابن کثیر ہے نا؟ یہ لے نہیں سر, یہ تو میں نے عربی سمجھائی ہے تفہیم القرآن کے ذریعے. یہ تفسیر ابن کثیر ہے, میں نے وہ شو کرا رہا ہوں. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, یدنین علیہن من جلابہن, he covered his face and head with just the left eye showing. So وہ اس کی یہ دیکھیں عربی میں نا, انہوں نے یہاں پہ جو ٹرانسلیشن ہے تفسیر ابن کثیر, وہ پوری نہیں کی ہوئی, بہت چھوٹا سا حصہ دیا ہوا ہے. میں نے تفہیم القرآن جو کہ اردو میں موجود ہے, میں نے پہلے آپ کو وہ دکھا دیا ہے کہ یار اس کا تفہیم القرآن, قرآن کو سمجھنا, تفہیم جو کی گئی ہے مولانا المادودی نے, if I'm not mistaken, let me verify کہ کس نے کی ہوئی ہے تفہیم. ایک سیکنڈ دیجیے گا, لیٹ می ویریفائی. جی تفہیم القرآن میں مادودی کی, I don't know if I'm wrong, میں بعد میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو. لیکن یہ جو میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ دیکھ لیں, یہ تفسیر ابن کثیر ہے, یہ دیکھیں کثیر ابن الکثیر, ٹھیک ہے. وہ بھی آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ فیس تک کو کور کرنا ہے, صرف ایک آنکھ کو چھوڑ کے, کیونکہ اس زمانے میں شاید سوراخوں والا برقع نہیں تھا, تو وہ اوپر سے لے کے آئے ہوئے. سو میرے بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے, دا مسئلہ از کہ آپ کو حدیثیں دکھائی ہیں لاسٹ ٹائم, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی, کیونکہ عمر نے آواز کسی سودا کے اوپر, اور سودا محمد کی بیوی ہیں, وہ جب گئی اپنے پیارے ہسبینڈ کے پاس, تو انہوں نے کہا اوکے آپ لوگوں نے پردہ کرنا ہے. کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم عمر کی آواز کسنے کے بعد کیوں ہوا؟ وائی ناٹ کہ عمر کو کہا جائے, عمر تم نے قرآن نہیں پڑھا, تمہیں نہیں پتا کہ تم نے اپنی آنکھیں نیچی رکھنی ہے, تم نے کیوں دیکھا اس کی طرف اور کیوں آواز کسی؟ محمد نے عمر کو ایسے نہیں کہا, محمد نے یہ آیت اپنی بیویوں کو دے دی. That's the question. Do you understand the question now? آپ کا یعنی کہ آیت مبارک کا پوری تفسیر آپ کو, آپ کی اسکرین جب بھی ہوگی اس موضوع پہ پوری مکمل تفصیل سے ہم بات کریں گے اس وقت, کیونکہ ابھی جو آپ نے آیت پیش کی اس کا مجھے, میری بات سنیں, آپ نے جو پیش کی اس کا مجھے پکا نہیں ہے کہ جو آپ نے پیش کی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, جو میں نے آپ کو جو بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کے اوپر مجھے, میں ایک منٹ, میں آپ کو کیا بات کر رہا ہوں, آپ جو بھی پیش کریں گے آپ کے اوپر مجھے ذرا سا بھی یقین نہیں ہے, ذرا سا بھی, کیونکہ میں جب تک اس کو اسٹڈی نہیں کروں گا تب تک اس بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا کچھ بھی, کیونکہ جب تک میں اس چیز کو اسٹڈی نہیں کروں گا, دیکھوں گا نہیں اپنی نظروں سے یا ان سے اپنے استادوں سے, وہ چیز نہیں دیکھوں گا خود, تب تک اس بارے میں, یا آپ مجھے پیش کریں گے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا جو بھی یعنی کہ تفسیر ہے آپ مجھے بتا دیں, میں لکھ کے رکھ رہا ہوں اس چیز کو, بالکل لکھ کے رکھیے سر. ہاں ٹھیک ہے, یہ بھی لکھ لیں کیونکہ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی, آپ نے کہا صحیح بخاری کو مانتے ہیں, دے دیا ہوں سر یہ بھی دکھائیں. 6240 دے دی, سب دے دیا ہوں میں نے. اوکے ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ 6240 ایک بار دیکھ لیتا ہوں, یہ شو کرا دیں, میں دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں کہ عمر بن الخطاب نے کیا کہا, یہ سر میں اسکرین دکھا رہا ہوں, ذرا ان کو دیکھنے دیں. عمر بن الخطاب
حضرت سے کہا کرتے تھے کہ اپنی ازواج محترمات کا پردہ کرائیں. بیان کیا کہ حضور نے ایسا نہیں کیا اور ازواج مطہرات رفع حاجت کے لیے رات کے وقت نکلتی کیونکہ گھروں میں بیت الخلا نہیں تھے. ایک مرتبہ سودا جو کہ رسول کی ازواج زوجہ میں سے تھیں، ان کا قد لمبا تھا. حضرت عمر بن الخطاب نے انہیں دیکھا. اس وقت وہ محفل مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا سودا میں نے آپ کو پہچان لیا. بھائی وہ اپنی جگہ پہ اپنے دوستوں کے درمیان کہیں بیٹھے ہوئے تھے، سودا بازار میں سے یعنی کہ سڑک میں سے گزر رہی ہے، آپ نے اپنی محفل میں بیٹھے بیٹھے آواز کسی. یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بڑے ہی متمنی تھے. بیان کیا پھر اللہ نے پردے کی آیت نازل کی. صحیح بخاری 6240 sunna.com. سر دیکھیں آپ یہ سارے لے جائیں اور پھر جو ہے نا آئیے گا واپس. یہ دوسری سٹریم آلریڈی ہے، تیسری سٹریم شاید اس چیز کے اوپر نہ ہو، لیکن اگر آپ آئیں گے کچھ لے کے تو ہم اس سٹریم میں آپ کی بات رکھیں گے. بالکل بالکل، یہ سب میں نے حوالے ان کو دے دیے ہیں، اور وہ لونڈی والا حوالہ بھی دے دیا ہے جو عمر مار کے ان کو کہتے ہیں کہ، اور عمر کی لونڈیوں کی بریسٹ آپس میں چھلک رہی ہوتی تھی. اور ہاں وہ بھی دے دیا ہے، وہ بھی دے دیا ہے میں نے، سب حوالے دے دیے ان کو. عدنان بھائی ٹھیک ہے، آپ تحقیق کریے اور آئیے گا ضرور. امید ہے کہ جب یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل پگھل جائے گا، دل آپ کا یعنی اس قدر ہو جائے گا کہ آپ سوچو گے کہ یار جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محمد صاحب کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور عمر ویسے ایسے شخص ہے جن کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. اگر ایسے لیول کا انسان اگر اس طریقے کی حرکتیں کرے تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کیا کہا جائے ان کے بارے میں. آپ خود اس کی تحقیق کر کے یہ سوال آپ کا نہیں ہے نا، کیونکہ یہ سوال آپ کا اکیلے کا نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے آپ نے اکیلے نے یہ سوال کیا ہے. آپ سے پہلے میرے خیال سے کوئی ہم سے سوال مجھ سے اکیلے سے، باقی اگر تو مجھے کسی کا نہیں ابھی تک پتا ہے. یہ سوال مجھ سے تقریباً میرے خیال سے، مجھے جہاں تک یاد ہے کہ 30 بندوں نے یہ سوال مجھ سے یہی کیا ہے ابھی تک یہ 30 بندوں نے یہی سوال مجھے ابھی تک کیا ہے. سر اگر 786 لوگ، ایک منٹ ایڈم، 786 لوگ دیکھ رہے ہیں، 786 نیچے آ گیا. چلیے یار عدنان بھائی اگر 30 لوگوں نے آپ سے ابھی یہ سوال کیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ہمارے سوال کو بھی لے جائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے اس کے بارے میں، کیونکہ اگر 30 لوگوں نے آلریڈی آپ سے یہ سوال کیا ہے. ان کو الحمدللہ ان کو جواب ہم نے ایسا دیا الحمدللہ. الحمدللہ ابھی تو آپ دے نہیں رہے، الحمدللہ ہی ہو گیا نا کہ ابھی تو آپ دے نہیں سک رہے. آپ کہہ رہے ہیں میں اپنے استادوں کے پاس جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے اعتراض جو کیا تھا نا ان کو اس کا جواب ملا. آپ نے جو پیش کیا ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے. یار عدنان بھائی دیکھیں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتنے چکڑے ہوئے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. آپ کے سامنے دکھایا ہے. اچھا ایک چیلنج آپ کو میں دیتا ہوں، یہ جتنی چیزیں میں نے ابھی دکھائی ہیں ان میں سے کسی ایک کو غلط ثابت کر دو، جاؤ. آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ صحیح بخاری کو بھی مانتے ہو، آپ صحیح مسلم کو بھی مانتے ہو، آپ ابن کثیر کو بھی مانتے ہو، آپ تفہیم القرآن کو بھی مانتے ہو، عربی کے تھرو آپ کو بتا دیا. یار کیسے کرو گے یار؟ یہ تو صرف جو ہے نا جان چھڑانے والی بات ہے. اچھا یار میں جا کے نہ جان نہیں چھڑانی، جان بالکل نہیں چھڑانی، جان نہیں چھڑانی، جان ہم چھڑانے والے نہیں ہے نا سر. ایسا ہی مجھے لگ رہا ہے ہماری جان جا سکتی ہے، ہماری جان جا سکتی ہے. ہم بھاگیں گے کیوں کسی سے؟ ہم کون سا کسی سے لے کے کھاتے؟ جس خدا نے ہم کو دیتا ہے ہم تو اس کا کھاتے ہیں، ہم تو اس کے لیے کام کرتے ہیں، ہم تھوڑی نا دنیا کے لیے کام کرتے ہیں. دیتا ہے سر، آپ کو خدا دیتا ہے. الحمدللہ مجھے اللہ پاک دیتا ہے رزق آپ اپنے بندوں کے لیے. آپ کام کوئی نہیں کرتے؟ میں کام کرتا ہوں تبھی مجھے ملتا ہے نا. جب خدا میرے لیے، میں محنت کرتا ہوں نا. یہ ساحل بھائی محنت کرتے ہیں، ساحل بھائی محنت کرتے ہیں، یہ خدا کو نہیں مانتے آپ کے. یہ محنت کرتے ہیں، ان کو بھی روٹی ملتی ہے، ان کو بھی اللہ پاک دیتا ہے رزق. تو پھر آپ کا خدا کیسے دیتا ہے بھائی؟ وہ تو مانتا ہی نہیں، وہ تو اللہ پاک ان کو رزق دیتا ہے. بھائی میں کہہ رہا ہوں ساحل بھائی، میں نے آپ کو، میری بات سنیں ایک منٹ، میں نے آپ کو پہلے بھی گستاخی کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ ہمارا جو مزاج ہے نا، گستاخی کسے کہتے ہیں؟ گستاخی جو آپ نے ابھی بات کی، کیونکہ
ہم یہاں پر گستاخی کہتے انسانیت کسے کے ناطے انسانوں کی طرح بات کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ سر آپ جی؟ نے کہا، بھائی صاحب نے پہلے بات کی کہ انسان ہوں، ہم انسان ہیں، لیکن مجھے آپ انسان نہیں لگتے. سر گستاخی اوپر کہتے والے بھائی کسے انسان لگتے ہیں، لیکن میری بات سنیں. میں نے سر جی میرا آپ کی آنسر دے دیں، گستاخی پہلے بھی گستاخی برداشت کی. کہتے کسے میں نے سر آپ کو، ایک منٹ، میں نے آپ کو پہلے کیا کہا سر کہ آپ گستاخی کی کہتے پہلی کسے بات کو میں نے صرف درگزر کسی وجہ سے کیا تھا، سر گستاخی کہتے درگزر کسے کسی وجہ سے کیا. جو آپ نے ابھی بات کی ہے وہ کیا میں تھی؟ میں وہ کیا 5ویں تھی؟ دفعہ پوچھ وہ رہا ہوں ہمارے لیے گستاخی بہت بڑی کہتے کسے گستاخی ہے نا آپ نے جو کی. سر گستاخی جو کی سزا آپ کیا ہے ہمارے، آپ جو میرے اللہ پاک کے بارے میں کہتے ہیں، جو آپ اگر آپ میرے سامنے ہوتے نا تو کیا کرتے پھر آپ بات ہوتی، کیونکہ سر کیا کرتے یہ وہ تو بات کی بات ہے. جب آپ سامنے ہوتے سر پھر جی پتہ چلتا بولے نا نا کہ کیا ہو کیا سکتا ہے کرتے آپ کے ساتھ. سر کیا کرتے آپ میرے ساتھ اگر میں آپ کے سامنے ہوتا ذرا بتائیں سر اگر سامنے ہوتے پھر بات ہوتی ہے، ایسے سر وہی میں کہہ رہا ہوں دور بیٹھ اسیوم کے. کرے میں آپ کے سامنے ہوتا آپ کیا کرتے میرے ساتھ کیونکہ میں نے کہا اللہ کو میں اپنے جوتے کی نوک پہ لکھتا ہوں کیونکہ آپ کیا کرتے میرے ساتھ اگر میں آپ کے سامنے ہوتا اچھا ایڈم سر جی مجھے آنسر مجھے لینے سر ایک آنسر لینے دیں واقعہ، ایک آنسر منٹ، لینے دیں آنسر آپ کا ضرور دوں گا، آنسر آپ کا ضرور دوں گا. ہماری جی جی آبادی میں آپ جیسے ایک پاگل اٹھا تھا جس کا یہ سر واقعہ میں آپ کو چھوڑ سمجھانے دیں اس لگا ہوں. بات کو آپ مجھے کی بتائیں سمجھ آپ کیا کے لیے، کرتے آپ نہیں کی نہیں سمجھ آپ کیا کے لیے، کرتے آپ کی سمجھ کے، سر میری جی بات سنیں نا. آپ نہیں نے نا کہا کہ آپ کو کیا واقعے کہوں کو گا. چھوڑیں سر میں آپ واقعے کو کو صرف چھوڑیں ایک آپ کیا میری کرتے بات سنیں نا. آپ آپ کیا بات تو کرتے سنیں نا پہلے، سر مجھے کسی اچھا اور میری پاز بات کیجیے. سنیں نا. ہم اپنے مزاج کو سامنے رکھتے ہیں پہلے، سر مجھے کسی اور سے کیونکہ لینا آپ دینا سامنے ہوں نہیں گے ہے پھر بات کریں گے. سر مجھے کسی اور سے لینا دینا نہیں ہے مجھے آپ سے لینا دینا ہے آپ میرے سامنے بات کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں مجھے وہ بتا دیں آپ اگر سامنے ہوتے تو پھر بات ہوتی نا. میں سر آپ کو کیا کہا؟ کیا کرتے یہ بتا دیں وہ صرف بات کی بات ہے نا، بات کی بات نہیں ہے سر وہ بات کی بات ہے. آپ نے یہاں اچھا بیٹھے ایک بات کی ہے ایڈم ساحل بھائی اس کا آنسر لینے مجھے اس کا آنسر مجھے ایک لے کے منٹ، ایک دیں منٹ، یہ کیا میری کرتے بات سنو نا. ہاں کیا کرتے ایک منٹ، میں نے آپ کو کیا کہا کہ آپ مجھے انسان بھی نہیں لگتے. سر جی کیا وہ کہا آپ کا آپ کو؟ قرآن کہتا ہے وہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم انسان ہے ہی نہیں 98.6 مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے آپ کیا کرتے وہ بتائیں کیونکہ آپ انسان ہے ہی نہیں نا، کیونکہ آپ سر جی مان وہ بھی آپ کا چکے آپ قرآن انسان کہتا ہی، ہے نا انسان کہلانے کے بھی یہ لائق نہیں ہے نا. بالکل بالکل آپ کا قرآن کہتا ہے یہ مجھے میری اس کی بات سنیں. پرواہ نہیں ہے اچھا اچھا نہ نہ اچھا نہ آپ نہ کیا کرتے وہ میری بات سنیں، بتائیں ایڈم اور میری بات عدنان سنیں. بھائی. ہاں ایک منٹ ایڈم اور عدنان بھائی تھوڑا یعنی ہم یہاں جھگڑا اور جھگڑنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں تو سر لیٹس جی کول ڈاؤن. ہاں نہیں جی میں کول ایڈم ڈاؤن ہوں اس سے زیادہ کول ہاں ڈاؤن تو میں کبھی زندگی میں بھی نہیں ٹھیک ہوں مجھے صرف ٹھیک اس سوال کا جواب میں ان سے چاہیے پوچھ لیتا ہوں کہ ایڈم یہ کیا ایڈم کرتے بس ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں تھوڑا کول ڈاؤن ہو جاؤ. عدنان بھائی تھوڑا شانت ہو جاؤ. دیکھو عدنان بھائی اس طریقے سے باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے. یعنی ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں اگر آپ اس طریقے کا نہیں، اگزامپل آپ ایک منٹ آپ کے، میری بات سنیں نا. آپ کے آدمی نے بھی کیا بات کی، آپ نے بھی سنی ہے، ادھر لاکھوں لوگوں نے اس کی بات سنی ہے میں میرے دوبارہ خیال سے. کہہ دیتا جہاں ہوں تک میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں اس کے بعد نہیں کئی نہیں ایک لوگوں منٹ نے ایڈم سنی ہوگی. ایڈم ایک منٹ عدنان بھائی دیکھیے پرابلم یہی ہے نا جب آپ اس طریقے سے بولیں گے کہ میں اگر سامنے ہوتا تو اس طریقے سے یعنی ایک سیدھی سے سامنے والے کو میسج جا رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اگر سامنے ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. آپ کہہ نہیں رہے ہو لیکن ایک میسج لوگوں کو وہی جائے گا اور اس لوگوں سے کو یہ اسلام کو میسج نہیں اور ابھی تک گیا، لوگوں کو میرا میسج ابھی تک نہیں گیا، لوگوں کو میں نے ابھی میسج دیا ہی نہیں اپنا. لیکن آپ جس طریقے سے بول رہے ہیں نا عدنان کیونکہ بھائی میری بات سنیں، سر میں نے جب سے آپ کو بول پہلے پاؤ بھی کہ کہا بولیں مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ابھی 4 دن تک نیند آئے گی. یہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، تو اچھا لگتا ٹھیک تو ہے. مجھے ابھی بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اچھا ایک کام کرتے ہیں ایک منٹ عدنان بھائی چلیے تھوڑا چل پل لیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ ابھی جائیے اور جو حوالے دیے گئے ہیں آپ اس پہ ریسرچ کریے تحقیق کریے اور اس کے بعد آپ نیکسٹ ٹیم جوائن کریے کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے سر ہم یہ یہاں اسکرین جھگڑنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. ایک منٹ ایڈم ہم جھگڑنے کے لیے بالکل نہیں بیٹھے ہیں ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو کیونکہ آپ کے آدمی جان بوجھ کے وہ بات کرتے ہیں جو ہمارے جذبات کے بالکل ہی قائل نہیں ہے، جو ہمارے کان تو کیا ہم اشارے بھی نہیں ایسا سن سکتے. لے جی نہیں آپ کی اب میں ایک سینٹنس بولوں گا یہ آیت دکھا کے سر یہ آیت دکھائیں قرآن کی ایک منٹ یہ اب میں سینٹنس بولنے لگا ہوں اس آیت کو دکھا کے اللہ کہہ رہا ہے اے اہل کتاب اور مشرکین میں سے
جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق میں سے ہیں, یعنی کہ یہ سب سے بدترین خلق ہے, کریشن ہے, یعنی کہ یہ بدترین خلائق میں سے ہیں, ورسٹ آف آل کریچرز ہیں. اس قسم کے اللہ کو میں کہاں پہ لکھوں, ذرا مجھے یہ سمجھاؤ. جو مجھے بدترین کریچرز میں سے جانتا ہے اس کو میں اگر اپنے جوتے کی نوک پہ نہیں لکھوں تو کہاں پہ لکھوں؟ اور یہ اس قسم کے اللہ کے لیے مجھے آ کے دھمکیاں دیں گے. ذرا مجھے دکھائیں کہ یہ قرآن اس طریقے سے کیوں بول رہا ہے, کس طریقے سے اللہ یہ کہہ سکتا ہے. اگر یہ اللہ ہے اور واقعی میں اللہ کوئی خدا ہے, محمد کا اللہ, وہ اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق کے بارے میں اس طریقے سے ٹیں کر رہا ہے اور مجھے حق نہیں بولتا کہ میں اس اللہ کے بارے میں بولوں؟ کیوں نہیں بنتا؟ اگر وہ کہہ رہا ہے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں, نہیں تو وہ اچھا نکالیں عدنان گے بھائی ساری اس پہ کیا، ورسز. اچھا ایڈم ایک منٹ، عدنان بھائی آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو اللہ بدترین مخلوق کہہ رہا ہے تو جیسا آپ کو غصہ آ رہا ہے ویسے سامنے والے کو غصہ نہیں آ سکتا ہے کیا؟ میں آپ کو ایک بات ابھی کرتا ہوں چھوٹی سی. مجھے آپ کی اس بات سے ایک یاد آ جاتا ہے, ایک بہت بڑا انسان جس کو میں نے آج تک نہیں جسے بھول سکا ہوں. شاید میں نے اس کے بارے میں پڑھا بھی ہے لیکن میں بھول نہیں سکا اسے. حاتم طائی کا نام سنا ہے آپ نے؟ حاتم طائی شاید آپ نے ہندوستان میں اس کا بہت زیادہ نام سنے, لوگ سنتے بھی ہیں. سیریل حاتم طائی دیکھے کا ہم نے نام بہت سنا ہے سارے، آپ نے؟ سیریل دیکھے ہیں آپ بھائی نے بات سیریل. سنا ہے حاتم طائی کا نام؟ سیریل کی بات نہیں کرا, آپ نے نام سنا ہے؟ میں نے صرف ہاں نام سنا ہے اس کا, ہاں ہم نے سیریل دیکھا نام ہے پورا سنا ہے. اس کے اوپر. کیونکہ ٹھیک ہے آگے میں بولیے. نے میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ جب سفر معراج پہ خدا سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو آپ نے جہنم میں ایک انسان کو دیکھا, ایک آدمی کو دیکھا, ایک انسان کو جو جہنم کی آگ میں ایسے چل رہا ہے جیسے عام آدمی کسی جگہ پر چل رہا ہوتا ہے, اور اپنے گھوڑے پہ کبھی ادھر کبھی ادھر جاتا ہے. تو آپ آقا مولا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ پاک کے پیارے فرشتے ہیں اور جو پیغمبرانے پر اللہ کے پیغمبروں کے پاس وہی اللہ کا پیغام لے کے جاتے ہیں, جن کے پاس جو لے کے جاتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام, ٹھیک ہے. آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ حاتم طائی ہے, یہ حاتم طائی ہے, یہ وہ حاتم طائی ہے جس نے اپنی زندگی میں اتنی سخاوت کی ہے کہ خدا پاک کی جو رحمت ہے وہ شرمندہ ہوتی اس کو آگ میں جلانے کے لیے. خدا پاک کی جو رحمت ہے اس نے اتنی سخاوت اپنی زندگی میں کی ہے کہ اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ شرمندہ ہوتی اس کو آگ میں جلانے کے لیے. ٹھیک ہے آگے بولیے, مطلب یہ بیان جیسا ہو جائے گا. عدنان بھائی آگے بولیے, بولنا کیا چاہ رہے ہیں آپ اس سے؟ آپ کو میں نے بات سمجھا تو دی ہے, آسان لفظوں میں بات سمجھا دی ہے, اور حدیث مبارکہ سے یہ بات سر آپ اب کو سمجھائی ہے. میں ایک پڑھوں, میں بھی ایک چیز پڑھنا چاہتا ہوں ذرا. جس طرح انہوں نے جواب دیا میرا بھی ایک پیارا سا جواب. سر یہ سنیے گا نہ سارے لوگ آپ کا جو پیارا بیٹھے ہوئے ہیں, جواب نہیں, آپ کا پیارا جواب نہیں, آپ میں کا ایک جو بھی پیارا سا جواب ہے جواب لیں, میرے یہ ابھی دل تک میں جواب لیں. تیر سے زہر کے تیر کی طرح جا کے لگتا ہے, ہاں زہر اچھی کے بات ہے, تیر لگنا کی چاہیے, طرح. لگنا چاہیے. اچھا میں جب مجھے قرآن لگنا لگتا ہے نہیں, تو آپ کو لگنا بھی نہیں لگنا چاہیے. لگ رہا ہے. ہاں لگنا چاہیے, لگے. میں چاہتا ہوں کہ لگے, کیونکہ قرآن مجھے ایسے کہہ رہا ہے تو جواب بھی لگنا چاہیے. لیکن چونکہ آپ نے اس کے اوپر جواب ہی نہیں دیا, اسی لیے میں یہ بات میں نے ڈالتا آپ ہوں کو کہ جواب دے دیا, آپ کا جواب میرے خیال سے مکمل, میں نے آپ کو جواب دے دیا اس کا. ابے یار میری بات سن لے گا. آپ کو لگتا ہے میری بات سمجھ اچھا ایک نہیں منٹ آئی, ایک منٹ لگتا کہ میں نے ابھی ایڈم کس چیز کا جواب دیا ہے. آپ نے اچھا سر آپ کو جواب نہیں لگتا سمجھ آیا, پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں وہی بات. اچھا نہیں ٹھیک ہے, مت ریپیٹ مت کریے. اپنے کیا نام ہے عدنان بھائی, دیکھیے اپنے کو ایڈم یہ ڈسکشن کو یہاں پہ روکنا پڑے گا, ٹھیک ہے صحیح ہے بھائی. ایڈم نے, ہاں میں صرف اتنا کلیئر کر دیتا ہوں کہ عدنان بھائی آپ کو ایڈم نے وہ قرآن کی آیت اس لیے بتائی کیونکہ جس طریقے سے اللہ کے بارے میں کچھ الفاظ کہنے سے آپ کو برا لگتا ہے, اسی طریقے سے کئی سارے لوگوں کو اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ سب سے بدترین مخلوق ہے, اس پہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ بس سمجھانے کے لیے بات تھی. چلیے عدنان بھائی بہت بہت شکریہ, حوالے آپ کے پاس ہے, آپ اس پہ تحقیق کریے اور نیکسٹ ٹیم میں آپ آئیے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی آپ اسٹریم چھوڑ سکتے ہیں عدنان بھائی.
क्रिटिकल रीजनिंग जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह मस्ट बी रियली क्रूएल टू ऑर्डर सच अ ड्रेस कोड लाइक ए ब्लैंकेट फॉर वुमेन इन ए हॉट डेजर्ट रीजन लाइक अरेबिया। बिल्कुल, और वो जो तफसील थी तफसीर इब्ने कसीर में भी ये मौजूद है जो एडम ने बताया था कि ऐसा ढाकना है कि एक आंख खुली रहे, सिर्फ जी एक आंख। जी, मेरे काफिर साहब का भी लाए सुपर चैट सामने। काफिर क्रिस जी का ना, वही देख जी रहा जी हूँ। काफिर क्रिस जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। मैं साइड नहीं लेता हूँ डिबेट्स में, बट आज बोल रहा हूँ अदनान जी, जब आपको मोहम्मद और अल्लाह दूसरे के ईश्वरों को गलत बोलते हैं तो सुना भी करो। मेरे हिसाब से भी अल्लाह इज मोस्ट इंसेन एंड रिडिकुलस। बल्कि एडम, एक हम्म हमारे नहीं, कोई तो एक ये आए थे आपके आने से पहले, वो मुझसे पूरा बोंगा साहब, वो मुझे पूछ रहे थे नाम ही कि उनका ये पूरा पोंगा ओके। हाँ, वो मुझे पूछ रहे थे कि ये सबसे पहले जंग स्टार्ट किसने की। मैंने बोला मोहम्मद। सबसे पहले जो फसाद ये पूरी जो हुई है, वो उसकी दरअसल जो बुनियाद है वो मोहम्मद साहब थे। और मैंने उनको बताया भी दलील के कि वो वहां के मुशरिकों के बुतों को वो बुरा भला कहते थे, गाली गलौज करते थे, और वो आके प्यार से समझा रहे कि आप जो है इस चीज को छोड़ दे, वो फिर भी नहीं मानते। तो वो मुशरिक बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप इससे बाज नहीं आओगे तो हम आपके खुदा को भी, अगर आप हमारे बुतों को गाली दोगे तो हम भी आपके खुदाओं को गाली देना शुरू कर देंगे। फिर कुरान तब ने आयत जाके वो नादल कर आयत दी। उतरती है। एग्जैक्टली हाँ जी, तो मैंने वही कहा कि ये पंगा हुआ कहाँ से है, आप शुरू तो देखो ना। आप बीच में से जंग क्या हुई क्या नहीं हुई ये समझने के लिए तो सदियों गुजर जाएंगे, उसकी पूरी हिस्ट्री हम पढ़ने बैठे। सर हिस्ट्री। शुरुआत तो देख लो कि किसने की है, स्टार्ट तो मोहम्मद साहब ने की है। सर आप हिस्ट्री भी देख लें, इस किसी भी मुसलमान को कहिए कि यार मुझे बताओ बदर क्यों हुई, देखें वो बताएं कि बदर क्यों हुई। बदर जी डिफेंसिव वॉर थी, कुरैश मक्का ने हमला कर दिया भाई, उससे पहले 4 दफा आपने उनके काफिले लूटने की कोशिश की, 3 दफा हाँ, आप नाकाम रहे, चौथी दफा में आपने लूट लिया, कत्लो गारत की, उनकी बांदी बनाया, उन लोगों को मारा, उनका माल लूट लिया, फिर वो बेचारे मक्का से निकले और हमला किया कि भाई ये तो हमारे काफिले ही लूटना शुरू हो गए हैं। तो मोहम्मद अच्छा, काफिला चोर था। इसमें एडम एक क्लोज टीम हम लोग करते हैं ये चीज के ऊपर, है ना, किसी दिन एक क्लोज टीम करते हैं थोड़ा। मेरे ख्याल से तो हवाले आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। हाँ ये क्लोज स्ट्रीम मुझे क्या ये होती है? बोलना, क्लोज टीम में मतलब हम लाइव कॉलर्स नहीं लेंगे। अरे एक नहीं रिबटल आने दो, क्लोज स्ट्रीम हमारी कोई नहीं होती, हमारी हर स्ट्रीम ओपन होनी चाहिए, जिसने आना ओपन है होनी रिफ्यूट चाहिए। करना है करे आए। चलो, काफिर क्रिस जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। वो पूरा नहीं आधा था साहिल भाई।